بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے جن روایات کے مطالعے کا آغاز کیا تھا وہ مسلمانوں کی آپس میں محبت، مودت اور شفقت کے حوالے سے تھیں. خاص طور پہ دو روایتیں ہم نے پڑھی تھیں. دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ کے ذریعے مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو واضح فرمایا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یا مسلم امت کو ایک عمارت سے یا ایک دیوار سے تشبیہ دی، جس میں آپ نے فرمایا کہ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ری انفورس کرتا ہے. دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امت کو، اس کے افراد کو تشبیہ دی ہے ایک جسم سے، ایک جسد واحد سے، اور فرمایا کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، دکھن ہو، تو پورا وجود، پورا جسم دکھن اور تکلیف محسوس کرتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان دو تشبیہوں میں اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو دو پہلو ہیں جن پر توجہ دلائی گئی ہے. اس دنیا میں کسی فرد کے لیے بھی اور کسی جماعت کے لیے بھی، کسی امت کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. مسلمان کے اندر بھی، ایک آئیڈیل مرد مومن کے اندر بھی دو چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے. ایک چیز ہے صلابت، مضبوطی، استحکام، جماؤ، استقامت، اور ایک چیز ہے رحمت، رقت، رافت، نرمی، ملائمت. تو آپ دیکھیے کہ ان دونوں تشبیہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک میں یہ ہے کہ یہ قوت کا باعث بنتے ہیں، اس میں قوت کی طرف اشارہ ہے، صلابت، مضبوطی کی طرف اشارہ ہے، جہاں ایک عمارت سے، ایک دیوار سے تشبیہ دی. اور دوسرا وصف جو کسی فرد کو یا کسی جماعت کو درکار ہوتا ہے وہ دل کی نرمی ہے، وہ رحمت ہے، وہ رافت ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی جسد کی، ایک انسانی جسم کی مثال دی. تو یہ دونوں پہلو جب جمع ہوتے ہیں تو ایک فرد بھی کمال کی طرف سفر کرتا ہے، صلابت اور رقت. اور جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کسی قوم کے اندر، محبت، الفت، رحمت، اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوطی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو ہمارے اکابر نے ہمیشہ ان کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال ہیں. اور جیسا کہ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انتہائی ادنا سا پرتو ہوتا ہے. تو ان دو روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پہلو بہت خوبصورتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرمائے. آخری روایت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، جس میں تذکرہ تھا کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، ظاہر بات صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بدو تھے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں ان کو بوسہ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتا اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا جاتا. جو اگلی روایت ہے وہ بھی اسی روایت ہی کا ایک اور ورژن ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قدیم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بدو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کچھ اور صحابہ کو دیکھا، تو انہوں نے کہا اتقبلون صبیانکم، اے لوگو کیا تم اپنے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو بوسہ دیتے ہو، ان سے جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہو؟ اور تو انہوں نے کہا کہ نعم. صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ نے کہا کہ جی ہاں.
قالوا، تو اس موقع پہ انہوں نے کہا ان بدوؤں نے، لکننا واللہ ما نقبل، انہوں نے کہا لیکن اللہ کی قسم ہے، اللہ گواہ ہے، ہم تو اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے، اور جیسے اس بات کو اپنی کسی بہادری یا کسی بڑائی کے اظہار کے طور پہ بتایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، فرمایا کہ بھئی میں کیا اختیار رکھ سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے دلوں سے رحمت کو قبض کر لیا ہے، کھینچ لیا ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے، یہ ایک محرومی کی بات ہے، یہ ایک سخت دلی کی بات ہے، یہ قساوت قلبی کا مظہر ہے کہ انسان بچوں سے محبت کا اظہار نہ کرے، ان کا بوسہ نہ لے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بدوؤں کے اندر ایک خاص طرح کا شوونزم ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بچوں کا بوسہ لینا، بچوں سے محبت کا اظہار کرنا، یہ مردانگی کے منافی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس پہ کوئی فخر نہ کرو، یہ تمہاری ایک محرومی ہے، اللہ سے طلب کرو، کیونکہ یہ بات کہ انسان کے اندر سے رحمت کو نکال لیا جائے، یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، کہ رحمت کو نہیں کھینچا جاتا، نہیں قبض کیا جاتا مگر انتہائی بدبخت آدمی سے۔ وہ آدمی نامراد ہے، بدبخت ہے، سعادت اس کا مقدر نہیں ہے، جس کے اندر قساوت ہے، جس کے اندر سے رحمت کو کھینچ لیا گیا۔ اگلی روایت ہے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں کرتے۔ اس طرح بہت سی روایتوں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان کن پر رحم کرتا ہے؟ جو اپنے ابنائے جنس پر، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے جو انسانی ان کے ساتھ برادری ہے ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء، جو زمین والے ہیں ان پر رحمت کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، جو آسمان والا ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرے گا۔ اور جس طرح میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ اس میں صرف انسان نہیں ہے بلکہ تمام حیوانات بھی شامل ہیں، تمام جیدات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تر جگر والے کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر اجر ملے گا، جو جاندار ہے۔ اس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں پرانے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے فلاسفہ کے ہاں کہ کیا یہ جو اینیملز ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، کیا یہ کوئی مورل بینگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مورل بینگ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان کے اندر روح نہیں ہوتی، چونکہ ان کے اندر روح نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسا مرضی سلوک کریں، جیسے درخت کو ہم ٹھڈے مارتے ہیں یا جو ہے اور کوئی ان آرگینک چیز کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو جانوروں کے ساتھ بھی آپ جو کچھ کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ روح سے محروم ہے، شرف سے محروم۔ حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ مورل بینگ ہے کہ نہیں ہے، اسپرچول بینگ ہے کہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ سینٹینٹ بینگ ہے، ان کے اندر حس ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، کوئی ضرب لگائی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے اور کرب کا احساس ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کے ہاں انسان کو پکڑوا دے گا، اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو راحت پہنچانا، یہ انسان کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں فرماتے۔ جس طرح ایک بہت مشہور روایت میں فرمایا نا کہ الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کی مانند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اس کی مخلوقات میں سے وہ ہیں جو اس کے کنبے کے ساتھ زیادہ نفع کا معاملہ کرنے والے ہیں، جو زیادہ نافع ہیں، جو ان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ تخفیف سے کام لے، ہلکی نماز پڑھائے۔ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير،
فرمایا کہ لوگوں میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، فزیکلی کمزور ہیں، سقیم یعنی بیمار ہیں، والکبیر اور بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، فزیکلی جو ہے وہ بہت فٹ نہیں ہیں یا کوئی بیماری ان کو لاحق ہے۔ تو کہا کہ جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اجتماعی نماز پڑھاؤ، کہیں امام بنو تو ہلکی نماز پڑھاؤ، تخفیف کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے، ذاتی نماز پڑھے، تو جتنا چاہے اس کو لمبا کر دے۔ اور چونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ہاں مشروع یہی ہے کہ فرض نماز کو لوگوں کے سامنے ویزیبلی جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، باقی جو نفل نماز ہے، جو اضافی نماز ہے، وہ انسان گھر میں ادا کرے۔ تو ظاہری بات ہے لوگوں کے سامنے اگر انسان لمبی نماز پڑھتا ہے، بہت سجا بنا کے نماز پڑھتا ہے، تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز کی شہرت ہو جائے گی، کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے۔ لیکن چونکہ اصلاً نفل نماز ہوتی ہی خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، گھر میں آ کر ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب تم اپنی انفرادی نماز ادا کرو، ذاتی نماز ادا کرو، تو جیسی چاہے لمبی پڑھو، جتنا چاہے اس کو لمبا کرو۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان تجاوز فی الصلاۃ، اے عثمان نماز میں تجاوز اختیار کرو، اختصار سے کام لو۔ وَأَقْدِرِ النَّاسِ بِأَضْعَافِهِمْ، اور لوگوں کا اندازہ قائم کرو ان میں جو سب سے کمزور آدمی ہے نا اس کو دیکھ کر۔ یہ بہت اہم بات ہے، نوجوان بھی ہیں، جیدار لوگ بھی ہیں، اسٹیمنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن کہا کہ ان کا اعتبار نہ کرنا، جو سب سے کمزور لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا لحاظ کرنا، ان کا لحاظ کر کے نماز پڑھانا۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ لوگوں میں کبیر بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، صغیر ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر نماز لمبی ہو رہی ہوگی تو ان کے لیے بے چینی کا معاملہ ہو جائے گا۔ والسقیم، بیمار بھی ہیں۔ والبعید، والبعید کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسافر ہیں، اجنبی ہیں، وہ کہیں رستے میں آئے ہیں، سفر کے دوران یہیں پہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کہیں دور جانا ہے، ان کی منزل کہیں دور ہے، کہیں اور ان کو پہنچنا ہے، تو اگر تم نماز لمبی پڑھاؤ گے تو ان کو دیر زیادہ لگے گی۔ وذل حاجہ، اور بہت سے لوگ ہیں جو حاجت والے ہیں، حاجت مند ہے۔ حاجت مند کا مطلب کیا ہے؟ ان کو کوئی کام ہے، ان کو کوئی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ ایک تو نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی سلام پھیرتے ہی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فوری طور پہ کھڑے ہو کے سنتیں اور نفل ادا کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نکلنا چاہتا ہے، یہی جو مسئلے رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ بھئی بزرگ لوگ بھی ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، اب وہ نکلنا چاہتے ہیں، نکل کے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بلاک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کی ذیل میں ہمیں یہ سبق بھی ملنا چاہیے کہ موقع دینا چاہیے کہ جو لوگ جلدی سے جانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں، معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے رہ جاتا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ میں ان کا ساتھ دے سکوں اور آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکوں، اور اس کی وجہ سے میں پھر پیچھے ہی گھر پہ ہی رہ جاتا ہوں اور گھر پہ اپنی انفرادی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے، سیدنا معاذ کو طلب کیا اور کہا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، آزمائش میں ڈال رہے ہو۔ کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ اعتدال والی نماز پڑھانی چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ دو انتہائیں ہو گئی ہیں۔ ایک انتہا وہ ہو گئی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو توجہ دلائی، آپ کے سامنے، آپ مسجد میں موجود تھے، ایک صاحب آئے اور آ کے جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی، نہ رکوع پورا ہے، نہ اس کے بعد پوری طرح کھڑے ہو رہے ہیں، نہ سجدہ پورا ہے، نہ سجدے کے بعد پوری طرح بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کے پاس آئے، سلام کیا اور آپ نے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور پھر جا کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ گئے، پھر آپ نے یہ بات کہی۔ تیسری مرتبہ ان صاحب نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو یہی نماز آتی ہے،
آپ فرما دیجئے کہ پھر اگر آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو آپ بتائیے کہ پھر میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھو، جب رکوع کرو تو پورا نیچے جاؤ، جب رکوع سے اوپر ہو تو کمر بالکل سیدھی رکھو، سجدے میں پورا جاؤ، اس کے بعد پوری طرح بیٹھ جاؤ، یعنی اعتدال کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو بعض جگہوں پہ نماز ایسی پڑھائی جا رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ انسان جو ہے اس کی نماز ادا ہو گئی ہے، اور بعض اوقات اتنی لمبی نماز ادا ہوتی ہے، اس میں اتنی جو ہے طوالت برتی جاتی ہے کہ آدمی میں بیزاری طاری ہونے لگتی ہے، معاذ اللہ، نماز جیسی عبادت کے اندر یہ معاملہ ہونے لگتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر انفرادی نماز پڑھو تو جتنی چاہے نماز لمبی پڑھ لو، لیکن اگر جو ہے کہیں تم نماز پڑھا رہے ہو، کہیں امام بنے ہو، تو پھر تخفیف سے کام لو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاقوم الی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھانے کے لیے، وارید ان اطول فیہا، اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں طویل نماز پڑھاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل قرات کروں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں ایک سورت شروع کرتا ہوں اور میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سورت مکمل کر لوں اس رکعت میں۔ تو کہا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھانے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا طویل قرات کروں، فاسمع بکاء الصبی، تو میں چھوٹے بچے جو شیر خوار بچے ہیں ان کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اپنی نماز میں تجاوز سے کام لیتا ہوں، تخفیف کر دیتا ہوں، کراہیت ان اشک علی امہ، اس اندیشے سے کہ یہ بات بچوں کی ماؤں پر بہت شاق گزرے گی، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، بہت دقت ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین عام نمازوں کے لیے بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، فجر کے لیے بھی آتی تھی اور نمازوں کے لیے بھی آتی تھی، اور جب آتی تھی تو شیر خوار بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتی تھی، اور ظاہر بات ہے آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے خواتین کی صفیں ہوتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کر دیتا ہوں لیکن مجھے شیر خوار بچوں کی آواز آتی ہے رونے کی، تو میں اس اندیشے سے کہ یہ بات بچوں کی ماؤں پر بہت شاق گزرے گی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ ظاہری بات ہے یہ بات بہت مشکل ہے نا، کہ کوئی اور نماز پڑھا رہا ہو تو آدمی اگر بچے بہت بے تحاشا رونے لگیں تو نماز توڑ کے نکل جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی جا رہی ہے، تو ویسے ہی نہ کسی کا دل چاہے گا اور نہ ہی کسی کو ہمت ہوگی کہ وہ نماز توڑ کے بچے کو اٹینڈ کر لے۔ تو کہا کہ میں اس اندیشے سے کہ اس سے اس کی ماں جو ہے وہ دک میں ہے، ضیق میں ہے، تنگی میں ہے، میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت اہم ہدایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ بھی یہی ہے اور باقی معاملات بھی یہی۔ ایسا ہی رویہ ہمیں اور موقعوں پر بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شدید گرمی ہوتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے، UPS بھی ختم ہو جاتے ہیں، اب اس موقع پر اگر خطیب سمجھدار ہے، امام سمجھدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ خطبہ بھی چھوٹا کر دے اور نماز بھی چھوٹی کر دے۔ اسی طرح بعض اوقات بے تحاشا بارش ہو رہی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ باہر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے معاملات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ایک خطبہ یاد کیا ہوا ہے تو پورا ضروری پڑھنا ہے، یا اگر کوئی صورت بڑی شروع کر دی ہے تو اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے، اس سے ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی اس میں ملتی ہے کہ لوگوں کے معاملات، لوگوں کی تکلیف، لوگوں کی پریشانی، اس کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔